لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجہ في كتاب الفتن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر بہت شفقت فرمائی ہے اور اپنی امت کو آنے والی باتوں، آنے والے مصائب اور آلام کا حل بتلا دیا ہے کہ جو مصائب، جو آلام، جو مشکلات آتی ہیں ان کا حل کیا ہے، کن باتوں کے اختیار کرنے سے مصائب، آلام، پریشانیاں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور کن افعال کو اختیار کرنے سے بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفات، بلائیاں آتی ہیں. تو یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افعال بتلائے ہیں، چند گناہ بتلائے ہیں کہ وہ گناہ کرو گے تو یہ مصیبت دنیا میں تم پر آ جائے گی، فوراً آ جائے گی، اور ان گناہوں سے بچو گے تو اس قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہو گے. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہمارے اوپر اور ہمارے معاشرے پر کس طرح منطبق ہو رہی ہے کہ جن جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، تو ان گناہوں کا وبال کس طرح ہم پر مسلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہے ویسا ہی ہو رہا ہے. اب جب ہمارے آقا ہمیں پہلے ہی بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ان گناہوں سے بچنا ورنہ یہ مصیبت تم پر آ جائے گی، یہ پریشانی، یہ مصائب، یہ آلام تم پر آ جائیں گے، پھر بھی ہم ان گناہوں کو نہ چھوڑیں، ان نافرمانیوں میں کا ارتکاب کریں، اور پھر جب وہ مصائب آلام آئیں تو کہیں کہہ رہے بھئی ہمارے اوپر ایسے حالات آ رہے ہیں، ہم کیا کریں. تو کرنا کیا ہے؟ بس ان گناہوں سے بچنا. بھائی ایک آدمی کو زخم لگا ہوا ہے، اور زخم کیوں لگا؟ کہ اس نے چھری اپنے آپ کو مار لی. اب کیا کرنا ہے کہ چھری کو ہاتھ سے ہٹا دو اور زخم پہ مرہم لگاؤ. اب وہ چھری کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہہ رہے مارے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے زخم بڑھ رہا ہے، کیا کروں؟
کہا جائے گا بھائی زخم تو بڑھے گا کہ خود اپنے ہاتھ سے چھری اپنے آپ کو مار رہے ہو تو زخم تو بڑھے گا. علاج یہ ہے کہ چھری ہاتھ سے ہٹا دو اور زخم پہ مرہم لگاؤ اور مسلسل لگاتے رہو یہاں تک کہ زخم بھر جائے گا, صحیح ہو جاؤ گے. علاج یہ ہے. اب وہ علاج اختیار نہیں کرتا اور روئے جا رہا ہے تو روتا رہے گا, ساری زندگی روتا رہے, ساری زندگی جو ہے وہ مرہم بھی لگاتا رہے مگر افاقہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ جو زخم لگانے والی چھری ہے اس کو چھوڑ نہیں رہا. تو گناہ یہ مصائب اور آلام کو لانے والی چیزیں ہیں. اب ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو مصائب آلام دور ہو ہی نہیں سکتے, چاہے کتنی دعائیں مانگے, کتنے وظیفے کر لے, کیا کچھ بھی کر لے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بڑے بڑے گناہ بتلائے ہیں اور ان کے وبال بتلائے کہ یہ 5 گناہ ہوں گے تو یہ 5 بڑے بڑے مصائب تم پر آئیں گے. اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یا معاشر المہاجرین, اے مہاجرین کی جماعت, 5 گناہ ایسے ہیں اذا ابتلیتم بہن, جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے, جب تم ان گناہوں کو اختیار کر لو گے, وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں تم ان گناہوں میں مبتلا ہو. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں تم ان گناہوں میں مبتلا ہو, یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ. ان سے بچنا تم ان گناہوں سے. اب ان کی تفصیلات آ رہی ہیں. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون, کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہوتی ہے اور پھر وہ بے حیائی اعلانیہ ہونے لگتی ہے. بے حیائی کا ارتکاب اعلانیہ ہونے لگتا ہے اور وہ ایسی بے حیائی پھیل جاتی ہے کہ اس بے حیائی کا بے حیائی ہونا ہی ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, یعنی اسے بے حیائی نہیں سمجھا جاتا اور ہوتی وہ بے حیائی ہے. تو جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے اور اعلانیہ پھیل جائے تو پھر اس کا وبال کیا آتا ہے کہ ان میں طاعون پھیل جاتا ہے, ایسی بیماری جو لا علاج ہو. اس زمانے میں طاعون کا مرض لا علاج ہوتا تھا اور وہ طاعون کا مرض جب آتا تھا تو وہ پورے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا, متعدی ہوتا تھا, پھیل جاتا تھا. اور صرف طاعون نہیں, والاوجاع, ایسی بیماریاں, التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا, کہ وہ بیماریاں جو ان کے باپ دادوں نے کبھی سنی نہیں ہوں گی, دیکھنا تو دور کی باتیں سنی نہیں ہوں گی, وہ ان میں پیدا ہو جائیں گی. بیماریاں, نئی بیماریاں, نئی جو ہے تحقیقات ہوں گی اور اس کا علاج کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا اب ہم اپنا معاشرہ اپنا جائزہ لیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ بے حیائی کہتے کس کو ہے, کس چیز کا نام بے حیائی ہے. یہ تو ہر آدمی کہتا ہے بے حیائی سے بچنا چاہیے, بے حیائی سے بچنا چاہیے. حیا ایک جوہر ہے. حیا کس چیز کا نام ہے؟ حیا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطری طور پر مادہ رکھا ہے, ایک جوہر رکھا ہے, ایک کیفیت رکھی ہے. وہ کیفیت کیا ہے؟ دیکھو جنت میں کیا ہوا, حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام نے وہ شجر ممنوعہ کو تناول فرمایا تو ان کے لباس اتر گئے. لباس اتر گئے تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپا. یہ فطری حیا تھی. اب کون تھا وہاں جنت میں؟ دوسرا انسان تو سامنے کوئی نہیں تھا اور یہ دونوں میاں بیوی تھے, مگر فطری حیا یہ وہ جوہر ہے جو انسان کے اندر اللہ نے فطرتاً رکھا ہے. تو کیا ہوا؟ دونوں شروع ہو گئے
اپنے سطر کو چھپانے لگے. من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپا. یہ تھی فطری حیا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے. سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سطر پوشی یہ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے رکھا ہے. اب اسے کھول دینا، اس کو ظاہر کر دینا، اس کو عیاں کر دینا، یہ بے حیائی ہے. لہذا سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ سطر کہتے کس کو ہیں. عورت کا سارا جسم سطر ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک سارا جسم سطر ہے. اور جب سطر ہے تو اس کو چھپانا، سر کے بالوں کو بھی چھپانا ہے، اور گریبان کو بھی چھپانا ہے، گدی کو بھی چھپانا ہے، ہاتھوں کو بھی چھپانا ہے، پنڈلیوں کو بھی چھپانا ہے. سارا جسم سطر ہے. کس سے چھپانا ہے؟ نامحرم سے چھپانا ہے. کون ہے نامحرم؟ گھر کے اندر دیور ہے، وہ نامحرم ہے. اب بھابھی کے پائچیے اوپر ہیں اور اس کی پنڈلی کھلی ہوئی ہے، اس کا سطر ظاہر ہے. اس کے ہاتھ کی آستینیں اوپر ہیں، آدھی آستینوں کی اس نے قمیص پہنی ہوئی ہے، اور گھر میں دیور بھی ہیں اور جیٹھ بھی ہیں، اور یہ سب اس کے جسم کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو نگاہ پڑ رہی ہے. یہ بے حیائی ہے. یہ حیا کے خلاف ہے کہ سطر کھلا ہوا ہے. سطر کو ڈھانپنا یہ فرض ہے. اب بتائیے یہ بے حیائی، اس کو بے حیائی کوئی سمجھتا ہے؟ یعنی بے حیائی کا بے حیائی ہونا ہمارے ذہنوں سے نکل گیا کہ یہ بے حیائی، یہ بھی کوئی بے حیائی ہے کیا؟ وہی خاتون جو برقعے پہن کے باہر جاتی ہے، سمجھتی میں تو پردہ کرتی ہوں، اللہ کا شکر ہے، دستانے بھی پہنتی ہوں، موزے بھی پہنتی ہوں، اور پورا نقاب کرتی ہوں، پورا برقع پہنتی ہوں، اللہ کا شکر ہے میں تو بڑی پردے والی خاتون ہوں. مگر وہی خاتون، اس کے یہ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، آدھی آستین اس نے پہنی ہوئی ہے، اور اس کے گھر میں نامحرموں کا آنے جانا ہے، ابتلا ہے. تو یہ بے حیائی جب گھر میں ہوگی، اور جب یہ بے حیائی ہے تو گناہ ہے، اور اس گناہ کا ارتکاب ہوگا تو بیماریاں تو آئیں گی، اور ایسی بیماریاں آئیں گی جس کا کوئی علاج نہیں. اب ہم کہتے ہیں یار بچے بیمار ہوتے ہیں، کیا کریں، پتہ نہیں کس کی نظر لگ جاتی ہے. ایک گھر کا فرد بیماری سے اٹھتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا ہو گیا ہے، بچے بیمار رہتے ہیں، فلاں بیمار رہتے ہیں. بھائی یہ دیکھو کہ بے حیائی کتنی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں، حیا کے خلاف کتنا کام ہو رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے تو ہے کہ جب بے حیائی عام ہو جائے، تو یہ عام ہی تو ہو گئی، اتنی عام ہو گئی کہ اس کو بے حیائی نہیں سمجھا جاتا، اس کو یہی نہیں سمجھا جاتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. پھر بال کھلے ہوئے ہیں، تو یہ تو عام رواج ہے مسلمانوں. اور پھر آج کل جو ٹائز پہننے کا رواج ہو گیا، اب یہ جو ٹائز ہے یہ خاتون نے پہن تو لی ہے، مگر اس کا ساری رانیں ظاہر ہو رہی ہیں، ساری پنڈلیاں ظاہر ہو رہی ہیں، بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو یہ پہنا دیا ہے، اور اس کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا. یعنی اس کو حیا کے خلاف ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو بے حیائی نہیں سمجھا جاتا، اور ہے یہ بے حیائی. اور یہ دینداروں میں ہو رہی ہے، دینداروں میں. دنیا دار تو الگ ہیں، یہ ان لوگوں کے بچیاں بھی ٹائز پہن رہی ہیں جو دیندار کہلاتے ہیں. وہ خواتین جو برقعوں میں جاتی ہیں ہر جگہ، جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ بڑے پردے والے لوگ ہیں، اور مرد بھی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی ہم بھی بڑے پردے والے ہیں، ہماری خواتین پردے والی ہیں. مگر گھر کے اندر یہ حال ہے ہمارا کہ اس بے حیائی سے ہم بچ نہیں پا رہے. تو اس کو سوچنا ہے. اور بھئی ایک دن میں تو صحیح ہونے سے رہا، محنت کرنی ہے اس پر. اس منکر کو ختم کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. بھائی زخم ایک دفعہ مرہم لگانے سے تھوڑے سے ہو جائے گا. تو یہ گناہ کا زخم ہمارے گھروں کے اندر
آ چکا ہے اور پھیل چکا ہے. اور ایک دو دن ہم تو بہت کہتے ہیں، گھر والے مانتے ہی نہیں ہیں، اب کیا کریں، بس ہم تو تھک گئے. یعنی 2 دفعہ کہہ دیا، 3 دفعہ کہہ دیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا اور اب ہم بری ذمہ ہو گئے. اب آخرت میں ہماری کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی، آخرت میں ہماری کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی کہ ہم تو بری ذمہ ہو گئے کہ ہم نے 2 دفعہ کہہ دیا، 3 دفعہ کہہ دیا. بھائی دل سوزی سے کہنا ہے، کہتے رہنا ہے، دعائیں مانگتے رہنا ہے، یہاں تک کہ یہ منکر گھر سے نکلے. مسلسل گھر میں تعلیم کا عمل ہو، قبر کی باتیں ہوں، حشر کی باتیں ہوں، میدان محشر کی منازل کے تذکرے ہوں، اللہ کے سامنے جواب دہی کی باتیں ہوں. پھر جب یہ تذکرے ہوں گے تو پھر احساس بیدار ہوگا کہ بھئی اس بے حیائی سے ہمیں بچنا چاہیے، اس منکر سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم کیسے بچیں؟ تو حیا اس کو کہتے ہیں کہ اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے، ایک جوہر رکھا ہے جو آدمی کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے، غلط کام کرنے سے روکتا ہے. اب وہ غلط کام چاہے ظاہری گناہ کے اعتبار سے ہو یا معاشرے کے عرف کے اعتبار سے ہو. اب دیکھو، سونے کا لاکٹ کسی کا گرا ہوا پڑا ہے یا کسی کی جیب میں سامنے پیسے نظر آ رہے ہیں تو عام آدمی اس کی جیب نہیں کاٹے گا. اس کو جھجک آئے گی، اس کو شرم آئے گی، اس کو حیا آئے گی کہ میں کیسے میں اس کے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال لوں. یا ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کا موبائل ساتھ رکھا ہوا ہے تو ہر آدمی اس کو نہیں اٹھائے گا. حیا ہے اس کے اندر جو اس کو روکتی ہے کہ میں یہ نہ کروں. اور جس کے اندر حیا نہیں ہوگی وہ دیکھے گا کہ یہ غافل ہے اور کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا. یہ جو چور ہوگا نا، اس کے اندر بھی یہ فطری حیا ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. یہ جو اس کا ادھر ادھر دیکھنا ہے یہ حیا تو ہے، یہ فطری چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو یہ ادھر ادھر کیوں دیکھتا؟ اس کا ادھر ادھر دیکھنا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. اب وہ دیکھے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اب وہ ہاتھ میں لے گا اور نکل جائے گا. یہ اس کی بے حیائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حیا کا جوہر دیا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اور جتنی حیا زیادہ ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ کے قرب میں آدمی آگے بڑھے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا ہے؟ اصدق حیاء عثمان. حضرت عثمان حیا میں سب سے زیادہ سچے ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پاؤں پھیلا کر تشریف فرما تھے اپنے گھر میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اجازت مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اسی حالت میں آرام سے پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں تشریف لائے، اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت دے دی. اور اسی طرح بے تکلف آرام فرماتے رہے اور باتیں ہوتی رہی. تھوڑی دیر بعد تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سمیٹ لی اور تکلف کے ساتھ بیٹھ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اجازت دی. بعد میں صدیقہ کائنات نے دریافت میں کہ اللہ کے رسول، عجیب بات ہے کہ حضرت میرے ابا جی تشریف لائے تو آپ نے پاؤں نہیں سمیٹے، حضرت عمر تشریف لائے آپ نے پاؤں نہیں سمیٹے، حضرت عثمان تشریف لائے آپ نے پاؤں سمیٹ لیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے. استقم حیاء عثمان، اتنے اونچے مقام کے تھے. اور ایسی حیا کا غلبہ تھا کہ چاروں طرف سے باغیوں نے گھیر لیا تھا اور پوری قوت تھی ان کے پاس، پوری طاقت تھی، پوری فوج تھی. اگر وہ چاہتے تو سارے باغیوں کا سر قلم کر دیتے، اتنی قوت تھی ان کے پاس. مگر حیا کا غلبہ یہ تھا کہ نہیں، ہے تو مسلمان، ان کو کیسے ماروں؟ تو پھر ان کو مشورہ دیا کہ حضرت پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں. کا حضور کا قرب بھی نہیں چھوڑوں گا، حضور کے شہر کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے جان چلی جائے. جان دینا گوارا ہے، مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں، لہذا شہید ہو گئے. شہادت کو پسند فرمایا مگر پوری طاقت اور قوت کے باوجود باغیوں پر تلوار نہیں اٹھائی. اصدقہم حیاء عثمان، یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تھا. اتنے اونچے مقام کے تھے، ذو النورین ہیں.
دو نور والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک بیٹی دی, ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دی. فرمایا میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں سب عثمان کو دیتا. اتنے اونچے مقام کے تھے. تو یہ حیا تھی. سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. تو حیا کا جوہر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے, مگر جب آدمی اس حیا کے جوہر کی قدر نہیں کرتا اور بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ جس کا باپ دادوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ حدیث میں آتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, کہیں کوئی حیا کے خلاف کام تو نہیں ہو رہا, کوئی بے حیائی کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا. دیکھیے شادی بیاہ میں کتنی بے حیائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے, کتنی بے حیائی ہوتی. شادی کی تقریب میں کوئی خاتون جاتی ہے تو پوری تیار ہو کے جاتی ہے. اب اس میں مردوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور سب مردوں کی نگاہیں اس پہ پڑتی ہیں. تو یہ ارتکاب بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتنا بڑا ارتکاب بے حیائی ہو رہا ہے, اور پھر اس کی تصویریں بھی بن رہی ہیں, مووی بھی بن رہی ہے, وہ سب محفوظ بھی ہو رہی ہیں. یہ دنیا میں تم محفوظ کر رہے ہو اور وہاں فرشتے محفوظ کر رہے ہیں. پھر قیامت میں دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, یہ تم نے گناہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, وہ سب دکھایا جائے گا. تو جب اتنی بے حیائی کا ارتکاب ہوگا تو پھر کیسی کیسی بیماریاں آئیں گی وہ حضور بتا گئے. تو ہر ایک ہم میں سے جائزہ لے, اور جائزہ لینے کے بعد اس سے بچنے کی کوشش کرے. کیا مطلب کہ بھئی شادی بیاہ میں عورتیں نہ جائیں, کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کوئی جانا فرض واجب تو ہے نہیں. ان کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہاں بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے, ہمارے لیے مشکل ہے, حال میں نہ جائے, ان کے گھر میں جا کے ان کو مبارکباد دے کر آ جائے. حل تو موجود ہے, مگر کون اختیار کرے گا اس حل کو؟ حل موجود ہے, ہر شریعت نے ہر چیز کا بدل دیا ہے, مگر بدل وہ اختیار کرے جس کو تڑپ ہو, جذبہ ہو کہ مجھے شریعت پر عمل کرنا, تب تو کام ہوتا ہے. اور پھر آج کل ایک بے حیائی جو عام ہو رہی ہے وہ موبائل ہے, کہ موبائل پر آدمی چاہے وہ اپنا ذاتی کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو, اس پر ایسی بے حیائی کی تصویریں ہوں گی, ایسی باتیں ہوں گی, وہ دیکھتا رہے گا, اس کی نگاہیں اس پر پڑتی رہیں گی. تو یہ ارتکاب بے حیائی ہو رہا. اور اگر وہ اس میں فلمیں دیکھے گا یا دوسری چیزیں دیکھے گا تو یہ مستقل بے حیائی ہو رہی ہے. اور گھروں میں ٹی وی لگا ہوا ہے, وہ بے حیائی کا مرکز ہے. جب گھر میں گھسو تو وہ چل رہا ہے, سب کی نگاہیں پڑ رہی ہیں, اور وہ اس میں کیا الا بلا آ رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی کہ اس کو بے حیائی سمجھا نہیں جا رہا. تو حضور فرما رہے ہیں کہ حتی یعلنوا بہا, وہ اس کا اعلانیہ ارتکاب کرنے لگے, اور وہ اتنی رائج ہو جائے, بے حیائی رواج میں آ جائے کہ اس کو بے حیائی سمجھا ہی نہ جائے. اب آپ دیکھیے گھروں میں جائیں تو ٹی وی چل رہا ہوگا اور سب بیٹھے ہوں گے, اور کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ٹی وی پہ کیا کیا آ رہا ہے. بچے ہیں, بچیاں ہیں, سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو اب چلتا ہے, معاشرہ بدل گیا ہے, اب چلتا ہے. یعنی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ اتنا بڑا یہ منکر ہے, اس کو منکر بھی نہیں سمجھا جاتا, گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. تو جب آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو بتائیے کیا انجام ہوگا, کیا توبہ کرے گا؟ تو اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اب دیکھو شیطان نے کیا کیا, حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کھلانے پر اکسایا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ شجر ممنوعہ کھائیں گے تو ستر کھلے گا, وہ ستر کھلے گا تو پھر یہ نعمتوں سے نیچے آ جائیں گے, یعنی جنت کی نعمتوں سے نکل جائیں گے, نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. تو وہی نسخہ آج بھی وہ چلا رہا ہے کہ اس مسلمان کو بے حیائی میں مبتلا کر دو تو یہ اللہ کی نعمتوں سے دور ہو جائے گا, پھر مصائب عالم پریشانیوں میں آتا رہے گا. اور جب مصائب پریشانیوں میں آئے گا پھر کیا ہوگا, پھر یہ کہے گا پتہ نہیں کس نے کالا کرا دیا ہے, پیلا کرا دیا ہے. اب وہ کہیں گے بھائی کالا جادو کا توڑ کرنے کے لیے تو کافر کے پاس جانا پڑے گا, ہندو کے پاس جانا پڑے گا, ہندو ہی توڑ کرتے ہیں, اور وہ ہندو کے پاس چلا جائے گا اور ایمان سے بھی چلا گیا.
یہ طریقہ واردات ہے شیطان کا کہ پہلے بے حیائی کا ارتکاب کرواتا ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ یہ بے حیائی کرے گا تو مسائل اور بیماریوں میں تکلیفوں میں گر جائے گا، اور تکلیفوں میں گر جائے گا تو اب اس کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ کسی نے کرایا ہے اور بہت سخت کرا دیا ہے، کالا پیلا کرا دیا ہے، اور اس کا علاج اب ہندو کے پاس ہے. اب جاؤ ہندو کے پاس، اور ہندو کے پاس جو چلا گیا وہ گیا، اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا. بھلے نماز پڑھتا رہے، بھلے تہجد پڑھتا رہے، کہ ہندو کے پاس جا کے کالے علم کروانا یہ کفر ہے. تو شیطان کہاں سے گاڑی چلاتا ہے اور کہاں پہنچاتا ہے. تو اس کو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام یہ جنت کی نعمتوں میں ہیں، اس نعمتوں سے ان کو کیسے نکالا جائے. اب وہ جب وہ نکلے تو اب یہ اس قیامت تک کے لیے دشمن ہے اولاد آدم کا. تو وہ کیا چاہتا ہے کہ بھئی ان کو بے حیائی میں مبتلا کرتا رہوں اور یہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے رہیں یہاں تک کہ یہ اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں اور یہ بیماریوں، پریشانیوں، مصائب میں مبتلا ہو جائیں. اور جب یہ مبتلا ہو جائیں گے تو پھر ان کو ایمان سے نکالنا آسان ہو جائے گا. تو دیکھ لیجیے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح پریشانیوں میں آئے ہوئے ہیں. اب پریشانیوں کا علاج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما گئے، بتلا گئے کہ یہ آیا کس وجہ سے تھا، یہ بیماریاں مسلسل آ کیوں رہی ہیں، کہ بے حیائی بہت ہو رہی ہے. بس حیا میں آ جائے، حیا کا اس کو اختیار کر لے، بے حیائی سے توبہ کر لے اور ہمت کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، اور گھر کے ہر بچے کے لباس پہ توجہ دینی کہ کہیں وہ اس سے بے حیائی کا ظاہر تو نہیں ہو رہی. بچیوں کا لباس دیکھنا ہے، بچوں کا لباس دیکھنا ہے. یہ لباس کے راستے سے ہی بے حیائی شروع ہوتی ہے. اب دیکھیے بچوں کی تربیت شروع سے کرنی ہے. اب کیا ہوتا ہے، چھوٹی بچیاں 5 سال کی 6 سال کی ان کو جو ہے وہ چڈیاں پہنا دیتے ہیں. اب ان کی سطر کھلے ہوئے تو کہتے ہیں یہ تو بچیاں ہیں. بھائی آج ان کی تربیت کرو، آج انہیں پورے پجامے پہناؤ، پوری شلواریں پہناؤ. اب شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوا کہ اب چڈوں کا دور آ گیا کہ نوجوان بچے وہ گھٹنے کھول کر وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. بھئی گرمی کے دن ہے، گرمی بہت لگتی ہے، تو لہٰذا اب یہ چڈے پہنتے ہیں جس گھٹنا سطر ہے. اب یہ سطر کا کھولنا بھی گناہ ہے، دیکھنا بھی گناہ ہے. اب جن کے سطر کھلے ہوئے ہیں ہماری نگاہ اس پہ پڑے گی بھائی، اور ہم دیکھیں گے ہم بھی گناہ گار ہوں گے. وہ تو ہو ہی رہا ہے. اب یہ اتنا عجیب گناہ ہے کہ اگر ایک نوجوان چڈا پہن کر نکلا ہے تو یہ ایک خود تو گناہ گار ہوا. اب 500 آدمیوں نے اس کی سطر کو دیکھا تو 500 آدمی بھی گناہ گار ہوئے. ان 500 کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں آیا. 500 بھی گناہ گار تو ہوئے اور ان کا گناہ کی سزا ان کو ملے گی اگر وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے تو، اس کو دیکھتے رہیں گے تو. اور اس گناہ کے یہ 500 افراد کو گناہ میں مبتلا کرنے کا جرم اس نے کیا، یہ مجرم بن گیا. اور یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو ہوا کھا رہا ہوں، میں تو ٹھنڈک حاصل کر رہا ہوں. یہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا. تو یہ وبا عام رائج ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں. کل ایک صاحب بیچارے پوچھنے لگے کہ بھئی میں یہ گارمنٹس کا کام کرتا ہوں تو ایسے چڈے بیچنا جائز ہے جو سطر جس سے سطر کھل جاتی ہے. ان کا بھئی جس کا پہننا جائز نہیں ہے اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. جن چڈوں کا پہننا جائز نہیں ہے بیچنا بھی جائز نہیں ہے. اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں بیچارے وہ بیچ بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں، اور چل رہا ہے سلسلہ. اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. اب جب یہ بے حیائی اتنی عام ہوگی تو پھر بیماریاں تو آئیں گی. تو اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہیں دور تو نہیں ہو رہے. اور جتنا ہم نبی کی تعلیم سے دور ہوں گے اتنا پریشانیوں میں گھرتے چلے جائیں گے. اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب ہوتے چلے جائیں گے پریشانیاں، بیماریاں، آلام، مصائب سب دور ہوتے چلے جائیں گے. کہ نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے، ساری پریشانیوں کا علاج ہے. سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون پیدا کرتے تھے، دلوں میں تسکین ڈال دیتے ہیں. سنت کی یہ برکت ہوتی ہے. تو ہمارا لباس بچوں کا، بچیوں کا، خواتین کا، مردوں کا، سب کا سنت کے مطابق ہو.
اب دیکھو خواتین نے گھروں میں تو دوپٹہ پہننا ہی چھوڑ دیا. ہم نے بتایا کہ ان کے بال بھی ستر ہیں. اب ایک اور مسئلہ سمجھ لو کہ جیسے خواتین کا بال سر پر لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا گناہ ہے کہ وہ ستر ہیں. خواتین کے بال کنگھی میں کیے اور وہ کنگھی سے بال نکال کر ایسے ہی پھینک دیے اور لوگوں نے اس پہ نگاہ ڈالی تو لینے والا بھی گناہگار وہ خاتون بھی گناہگار کہ وہ تو ستر تھے, وہ ستر کا حصہ تھے. تو ان بالوں کو شوپر میں, کالے شوپر میں بند کر کے پھر کہیں دریا کے اندر ڈلواتی, جائے کہ ایسے ہی پھینک دیے. اب گھر میں نامحرم بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں بالوں کے اس ٹکڑے کو. پھر وہ بال ہم نے ڈسٹ بین میں ڈالے, ڈسٹ بین باہر ڈال دی گلی میں. اب ہم گلی سے جا رہے ہیں اور وہ بالوں کا وہ جو جھوڑا ہے وہ نظر آ رہا ہے سب پہ, سب کی نگاہ اس پہ پڑ رہی ہے اور یہ گناہ ہے. حضرت کا وہ ستر سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ بے حیائی ہے. اب عورتوں کو کون سمجھائے گا کہ بھئی جب کنگھی کرو تو جو بال نکلے اسے چھپا کے رکھو, نہ کہ اس کو اس طرح ظاہر کر کے پھینک دو. یہ لازم ہے, یہ تعلیم مردوں کو دینی تھی. تو جو جس جسم کا جو حصہ دیکھنا منع ہے اگر وہ جسم سے علیحدہ ہو جائے پھر بھی اس کو دیکھنا منع ہے, اس سے احتیاط ہے. تو بہرحال بات چل رہی ہے بے حیائی کی کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو پھر ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جن بیماریوں کے نام بھی ان کے باپ دادوں نے نہیں سنے ہوں گے. تو یہ وبا ہمارے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے عام ہو چکی ہے. عجیب عجیب بیماریاں ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کیسی کیسی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں, علاج نہیں ہے. آدمی مصیبتوں میں مبتلا ہیں, پریشانیوں میں آئے ہوئے ہیں. کہتے وہ اتنے صدقے دے رہے ہیں, اتنی خیراتیں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, افاقہ کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ دیکھیں گے کہیں بے حیائی کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کر. تو 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھیں کہ خمسن اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. 5 چیزیں یہ ہیں کہ جب تم اس میں مبتلا ہو, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم کہیں اس میں مبتلا ہو, کہ کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہو اور اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے اور ایسی بیماریاں کہ جو ان کے باپ دادوں نے بھی نہیں سنی تھی وہ ان میں ظاہر ہو جاتی ہیں. اور جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں تو ان پر قحط سالی آ جاتی ہے. قحط سالی کے معنی یہ ہے کہ اشیاء ضرورت مہنگی ہو جاتی ہیں. جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. اب آٹا ضرورت کا ہے مہنگا ہو گیا, پیٹرول ضرورت کا ہے مہنگا ہو گیا, بجلی ضرورت کی ہے مہنگی ہو گئی. جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں, یہ قحط سالی کہلاتی ہے. تو جب ناپ تول میں آدمی کمی کرتا ہے تو یہ فوراً پکڑ آتی ہے. تو دیکھ لیجئے اشیاء ضرورت کتنی گراں ہو رہی ہیں, کتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. جو ضرورت کی چیز ہے وہ مہنگی. تو فرمایا کہ جب آدمی جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو قحط سالی میں مبتلا ہوتی ہے. وشدت المعونہ, سخت قسم کی پریشانی میں آ جاتی ہے. وجور السلطان علیہ, اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہو جاتی ہے. بادشاہ اس پر ظلم کرتا ہے. بادشاہ کیا ظلم کرتا ہے کہ نئے نئے ٹیکس لگاتا ہے. یہ بادشاہ کا ظلم ہے. اب دیکھ لیجئے مہنگائی الگ بڑھ رہی ہے, ٹیکس الگ لگ رہے ہیں, تو بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ جو ہمارے نبی 14 صدیوں پہلے فرما گئے وہ آج آنکھوں کے سامنے ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ بھگت رہے. پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایسا نہ کرنا. اور جو مالوں سے کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو بارش ان سے روک لی جاتی ہے. بارش روک لینے کے معنی یہ ہیں کہ پھر موسم کی بارش نہیں ہوتی, بے موسم ہوتی ہے جو نقصان پہنچاتی ہے فصلوں کو. بڑی فصلیں ہیں, بارش ہو گئی فصل کو نقصان پہنچ گئے, تو پھر ایسے ہوتا ہے. اور اگر بہائم نہ ہوتے, چوپائے نہ ہوتے تو پھر اللہ بالکل بارش نہ برساتے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے, عہد کیا ہے, ہم نے کلمہ پڑھ کے کہ اللہ کے حکم کو مانیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے, یہ عہد کیا ہے. تو جو اس عہد کو توڑ دے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسا دشمن مسلط کر دیں گے جو ان کے ہاتھوں میں جو چیز ہے وہ لے لے گا. یعنی اب دشمن آ جاتا ہے. دیکھ لیجئے جو ہماری چیزیں تھیں, ہمارے ملک کی اہم چیزیں تھیں, وہ غیر ملکیوں نے خرید لی. جو ہماری تھیں وہ انہوں نے لے لی, اللہ نے مسلط کر دیا. کیوں مسلط کر دیا؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو پورا نہیں کیا.
اور وما لم تحکم ائمۃ بکتاب اللہ، اور جب کسی قوم کے سردار اور حکمران اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ خانہ جنگی پیدا فرما دیں گے اور ہر ایک قوم دوسری قوم سے لڑنے لگے گی۔ یعنی اگر حکمران شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو جماعتیں آپس میں لڑیں گی، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، آپس میں اختلاف، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق حکمران فیصلہ نہیں کر رہے تو آپس میں سب جماعتیں لڑ رہی ہیں، کہتی ہیں وہ غلط ہے، کہتے ہیں وہ غلط ہے، کہتے ہیں وہ غلط ہے، ہر ایک دوسرے کو غلط کہنے پر لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، خانہ جنگی کی شکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سزا مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 بڑے بڑے گناہ بتلا دیے کہ بھئی ان سے بچنا ہے، اگر ہم اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ عمومی عذاب سے بچیں گے۔ اور بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی گھروں میں تعلیم کا رواج ہو، دین کے ماحول میں آدمی اپنے آپ کو جوڑے، مسجد کے ماحول میں جڑے، گناہوں کی مجلسوں سے احتیاط کرے، دیندار لوگوں کے ساتھ رہے، بے دینوں کے ساتھ نہ رہے، دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کے عیش و عشرت میں زیادہ منہمک نہ ہو، بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس میں لگ جائے، زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑے۔ تو اگر آدمی اس طرح احتیاط سے چلتا رہے گا تو پھر آہستہ آہستہ صحیح رخ پر آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے جتنی بے حیائی کا ارتکاب ہوا ہے یا اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ارتکاب بے حیائی سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے، ہمیں حیا کا جوہر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں باحیا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں عفت اور پاک دامنی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصائب سے، آلام سے، بیماریوں سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے، ہماری نسلوں کی، اولادوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ باطل کی جتنی چالیں ہیں کہ مسلمان بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں، اللہ باطل کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیجیے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دیجیے اور سب مسلمانوں کو باحیا بنا دیجیے اور بے حیائی کو ہمارے معاشرے سے ختم فرما دیجیے۔ خیر کی صورتیں، شکلیں پیدا فرما دیجیے اور شرور سے، فتون سے، آفات سے، بلیات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے، کلی بخشش فرما دیجیے، کلی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ کچھ عرصے پہلے ہمارے مسجد کے ایک بہت اہم ساتھی بھائی صدیق کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے۔ ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی بھائی خالد صاحب کی اہلیہ کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی بھی مکمل مغفرت فرما دیجیے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے۔ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم ووسع مدخلہم وأكرم نزلهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم قهم عذاب القبر وعذاب النار واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے، ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجئے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قلبی لگاؤ، قلبی انسیت، قلبی تعلق نصیب فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی سعادت ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجئے، ہماری اولادوں کے نصیبوں میں لکھ دیجئے۔ کامل اتباع اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.